قلندرز نے پی ایس ایل 10 کا فائنل جیت لیا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو فائنل میچ میں شکست ہوئی ہے اور لاہور قلندرز نے ایک گیند پہلے آخری اوور میں سکور پورا کر کے یہ میچ جیتا ہے۔ سکندر رضا کی جانب سے یہ شاٹ کھیلا گیا اور سکندر رضا کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ میچ شروع ہونے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے ہی پاکستان پہنچے تھے، جس کے بعد یہ اسٹیڈیم میں گئے اور وہاں پر انہوں نے میچ کھیلا۔ یہ اپنا زمبابوے کا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے اور لاہور قلندرز نے تیسری مرتبہ یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ لاہور قلندرز نے شکست دی ہے شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کو، اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 202 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا لاہور قلندرز کو۔ لاہور قلندرز نے آخری اوور میں سیکنڈ لاسٹ گیند پر یہ سکور پورا کر لیا ہے۔ ایک اعصاب شکن فائنل ہوا ہے۔ پہلے بھی اگر ہم پچھلے دو فائنلز کی بات کریں تو آخری اوور تک پچھلے دو فائنلز بھی گئے تھے، پی ایس ایل 8 اور پی ایس ایل 9 کے۔ پی ایس ایل 10 کا فائنل بھی آخری اوور تک گیا ہے اور سیکنڈ لاسٹ گیند پہ لاہور قلندرز نے 6 وکٹوں سے یہ میچ جیت لیا ہے۔ اگر ہم لاہور قلندرز کی بات کریں تو کشال پریرا نے 62 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی ہے، جس میں 4 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ سکندر رضا نے 22 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی ہے۔ اوپر سے فخر زمان صرف 11 رنز بنا سکے، لیکن محمد نعیم نے 46 رنز کی بہترین اننگز کھیلی۔ عبداللہ شفیق نے 41 رنز جوڑے۔ راجہ پکسا کی جانب سے اس طرح کی بیٹنگ سامنے نہیں آئی، وہ صرف 14 رنز بنا سکے اور انہوں نے 16 گیندیں کھیلی تھی، لیکن لاہور قلندرز نے فائنل جیت لیا ہے اور یہ تیسری بار پی ایس ایل کا ٹائٹل لاہور قلندرز کے نام گیا ہے۔ اور شاہین شاہ آفریدی نے ایک مرتبہ پھر اپنی کپتانی میں لاہور قلندرز کو یہ فائنل جتوایا ہے۔ کوئٹہ کی جانب سے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا گیا پورے سیزن کے دوران، اور سب سے پہلے فائنل میں پہنچنے والی ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز ہی تھی، لیکن فائنل میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے دی ہے۔ امن دشمنوں کا بچنا اب ناممکن، پاک فوج کی 3 کارروائیاں، بھارتی سپانسرڈ 9 خوارج انجام کو پہنچے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی سپانسرڈ 4 خوارج ہلاک، ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 خوارج مارے گئے۔ خیبر کے علاقے باغ میں کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 3 خوارج کا قصہ تمام، مارے گئے خوارج دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ امن دشمنوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن۔ جنگ کے بعد سفارتی محاذ پر بھی بھارتی شکست نوشتہ دیوار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کی ملاقات، پاک بھارت کشیدگی میں ساتھ دینے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دفاع اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اسحاق ڈار موجود۔ وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر ترکیہ پہنچے۔ ترک وزیر دفاع یشار گلر اور گورنر استنبول اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران، آذربائیجان اور تاجکستان بھی جائیں گے۔ ہم حملہ کریں گے اور پاکستان جواب نہیں دے گا۔ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف نے فیصلہ کیا کہ میں ہندوستان میں 26 جگہ پہ ان کو جواب دوں گا۔ پورا پاکستان کھڑا ہوا، اللہ کے حکم سے یہ آنی دیوار کھڑی ہوئی اور اس نے وہ تمام اسٹریٹجک مس کیلکولیشن، وہ تمام اسٹریٹجک ایزمپشن جو ہندوستان نے اور مودی نے کی تھی، انہوں نے ایک ایک کر کے اس کو غلط ثابت کیا۔ اگر تم نے دوبارہ یہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ امن پہلا انتخاب، دوبارہ حماقت کی تو جواب زیادہ شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارت کو وارننگ۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے 2500 سے زائد طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بھارت نے سوچا وہ حملہ کرے گا اور پاکستان جواب نہیں دے گا۔ فیلڈ مارشل نے فیصلہ کیا، بھارت کو 26 مقامات پر جواب دیں گے۔ آپ سب اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے، پورا پاکستان کھڑا ہوا۔ اللہ کے حکم سے یہ آہنی دیوار کھڑی ہوئی اور مودی کی ساری حکمت عملی کو غلط ثابت کیا۔ یہ قوم، یہ فوج ہمیشہ سے ایسی تھی اور ایسی ہی رہے گی۔ افغانستان ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے۔ افغان بھائیوں سے کہتے ہیں، بھارت کے اعلی کار نہ بنے۔ 2 اور ننھے پھول مرجھا گئے، خزدار خودکش حملے میں زخمی 2 طالبات شہید۔ شیمہ ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسیں۔ فتنال ہندوستان کی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھنے والے طلباء کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنال ہندوستان اور ان کے ہندوستانی اکاؤنٹ سے لیا جائے گا۔
وزیر اعظم کا 2 بچوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. کہا بھارتی سرپرستی میں دہشت گردوں کا اسکول بس پر حملہ تعلیم دشمنی ہے. تخریب کاروں نے درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں. ان دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. پہلگام فالز آپریشن کے بعد بھارتی فوج میں سکھ اہلکاروں کے خلاف آپریشن. نام نہاد پہلگام ڈرامے پر سوال کیوں پوچھا؟ بھارت میں 18 سکھ فوجی گرفتار. مودی حکومت کا گرفتار سکھ فوجیوں کے کورٹ مارشل کا بھی فیصلہ. بھارتی میڈیا کے مطابق سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا. پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالات بھی اٹھائے. سکھ پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے. فرانس میں رہنما خالصتان آزادی تحریک مان سنگھ کہتے ہیں بھارتی فوج میں شامل سکھ فوجیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. ڈائریکٹر جنرل ایئر آپریشنز ہے، ان سے یہ سوال پوچھا کہ صاحب یہ جو خبر آ رہی ہے کیا آپ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب جنگ کے اندر تو لاسز ہوتے ہی ہیں. بھارتی ماہرین بھی پاکستان کے ہاتھوں شکست کو تسلیم کرنے لگے. دفاعی تجزیہ کار پراوین سواہنے نے ایک بار پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا. ٹی وی پروگرام میں کہا اگر بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے. ہمارے ایئر مارشل سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی ہیں. پاکستان کے جوابی حملے پر اجیت دوول کی امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کی خبریں بھی آئیں. جے شنکر نے سعودی عرب، جاپان حتیٰ کہ چینی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا. پاکستان بھارت کی ریاستی دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل. فی الحال ہندوستان میں 20 سال سے بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف. پاکستان کی جانب سے بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری. بھارتی نیوی کے گرفتار آفیسر کلبھوشن یادو کے اعترافی بیانات سمیت تفصیلی ڈوزیر اقوام متحدہ میں پیش کیا جا چکا. بھارت کی جانب سے ناقابل تردید شواہد سے انکار خطے کو جنگ کے دہانے کی طرف دھکیلنے لگا. بھارت کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک اور سازش بے نقاب. پاکستان کو دوبارہ FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے عالمی برادری میں جھوٹا پروپیگنڈا. بھارت نے پاکستان کے لیے منظور شدہ ورلڈ بینک کے $20 ارب کے منصوبے کی بھی مخالفت کی. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے بھارت کی طرف سے FATF کو دیا جانے والا پاکستان مخالف ڈوزیر محض الزامات پر مبنی ہے. بھارتی شہری جنگی جنونی مودی سے بیزار، سوالات کی بوچھاڑ کر دی. بھارتی خواتین نے کہا جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے. آپریشن سندور نام رکھ دینے سے آپ سچائی نہیں چھپا سکتے. پہلگام میں بیوہ ہونے والیوں کا اب تک مداحہ کیوں نہیں کیا گیا؟ بھاری فوج کی موجودگی میں دہشت گرد کارروائی کر کے چلے گئے، وہ اب تک کیوں نہیں پکڑے گئے؟ ٹرمپ کے کہنے پر سیز فائر کیوں کیا؟ بھارت جنوبی ایشیا میں سفارتی تنہائی کا شکار. بنگلہ دیش نے نئی دہلی کے ساتھ $2 کروڑ 10 لاکھ کا دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا. بھارت نے حال ہی میں بنگلہ دیش کو اشیاء برآمد کرنے کے لیے شپمنٹ کی سہولت واپس لی. جواب میں ڈھاکہ نے معاہدے کی منسوخی کا فیصلہ کیا. بنگلہ دیش نے بھارتی دفاعی ادارے کے ساتھ 2024 میں جدید سمندری ٹگ بوٹ بنانے کا معاہدہ کیا تھا. پنجاب میں طوفان اور بارشوں سے تباہی. PDMA کی رپورٹ آ گئی. حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 101 زخمی. لاہور میں آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق. جہلم میں 2 افراد جان سے گئے، 32 زخمی. راولپنڈی، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ اور میاں والی میں بھی اموات رپورٹ. طوفانی ہواؤں اور بارشوں نے گرمی کو کول ڈاؤن کر دیا. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گرمی کی شدید لہر میں کمی. لاہور اور اسلام آباد میں درجہ حرارت 35 ریکارڈ، ملتان 36، پشاور اور فیصل آباد میں پارہ 37 رہا. کراچی اور کوئٹہ 38 ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان اور اندرون سندھ میں گرمی کی شدت برقرار.
नोकुंडी और सकरंड में दर्जा हरारत 46, जैकबाबाद, दलबद्दीन, तुर्बत और शहीद बेनज़ीराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कल आंधी और यालाबारी की पेशगोई। खित्ता पोठवार, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिश और यालाबारी से सोलर पैनल, गाड़ियां और बिजली के खंभों को नुकसान का अंदेशा। डिजिटल पाकिस्तान का स्विच ऑन। हुकूमत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तारीखी फैसला। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब का इजाफी बिजली को मालियाती असासे में बदलने के मंसूबे का खैर मकदम। फैसले से हाईटेक मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। अरबों डॉलर्स की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के। एलामिया पाकिस्तान, एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान एक डिजिटल पुल का काम करेगा। पंजाब हुकूमत की अवाम के लिए सहूलत। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी। रजिस्ट्रेशन का इंदराज यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी में 7 साल तक बिला मुआवजा कराया जा सकेगा। लेट रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर फर्द की शनाख्त बुनियादी हक है। शहरी बर वक्त रजिस्ट्रेशन करा के अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। पोलियो का खातिमा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म मुराद अली शाह का अरकान असम्बली और कराची की इंतज़ामिया के नाम खत। लिखा, इज्तमाई जिद्दोजहद तक पोलियो की वबा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहता हूँ तमाम मुंतखब नुमाइंदे बशमूल हिज़्ब इख्तलाफ पोलियो के खिलाफ मुहिम को ऑनरशिप दें। सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद में गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी फौरी ऑपरेशन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला की भी शिरकत। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेशी टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी ग्रुप में खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ के अरकान शामिल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बाकी अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में तब्दीली की हवा चल गई। ऑस्ट्रेलिया के एशले नॉफ के बॉलिंग कोच मुकर्रर। नवीद अकरम कौमी टीम के मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच तैनात। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। कीमतें ज्यादा होने पर खरीदारों की विंडो शॉपिंग। जानवर का रेट पूछकर दबे पांव निकलने लगे। महंगाई के बायस जानवर हाथों हाथ ना बिकने पर व्यापारी भी परेशान।